ہم دیکھتے ہیں سورہ اعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں 2-3 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ والی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا روٹین تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہم 3 رکعت کا وتر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک روٹین تھا کہ آپ پہلی وتر کی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا، تو ہمیشہ آپ نے اس طرح پڑھی. تو آپ اگر 3 جب کتاب الصلاۃ ناز نے کرائی تھی تو آپ کو بتائی ہوگی یہ بات. اور اس میں یہ کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیشہ وتر میں ہمیں سورۃ اعلیٰ جو ہے وہ اگر کسی کو یاد نہیں تو آپ یاد کر لیں، یہی سورہ پڑھنی چاہیے کیونکہ سنت سے ثابت ہے. دوسری بات یہاں پہ جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ والی پڑھتے نا سب اسم ربک الاعلی، تو آپ اس کے آگے اس کا جواب دیا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی. تو یہ جب بھی یہ پڑھیں تو خود آپ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ابو داؤد میں بھی مسند احمد میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ اس آیت کا جواب دیا کرتے تھے، پہلی والی آیت کا. تو اس کا ذکر جب کیا گیا پہلی بات کہ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، یعنی مراد کیا ہے یہاں پر کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ برتر ہے، قابل عزت ہے اور پاکیزہ ہے، تو تم بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرو. تو جب تسبیح کا ذکر آتا ہے اور یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو ایک تو آپ کو پتہ ہے جو ہم اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور مختلف قسم کے ذکر جو بھی ہم لا الہ الا اللہ اس طرح کے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ برتر کے نام کی تسبیح کی بات آ رہی ہے تو یہ ایک اللہ کا ادب ہے اللہ کے نام لینے کا، جس کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس بھی چیز میں اگر آپ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے اللہ کی تسبیح کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ بھی تسبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورہ فاتحہ یا کوئی بھی اللہ کا نام اور ذکر آپ کر کے اس کام کی ابتدا کریں گے، تو کیا ہوگا اس کام میں برکت پڑ جاتی. مثال کے طور پہ جو لوگ شادی بیاہ ان کا ہونے لگتا ہے اس سے پہلے وہ درس کا اہتمام کرتے ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. وہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن ابتدا بہرحال وہ اچھی کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی چیز کی آپ پانی پی رہی ہیں، آپ جو ہے کوئی کھانا کھا رہی ہیں، کوئی بھی آپ نے نئی گاڑی میں آپ بیٹھنے لگ گئی ہیں اس کی آپ نے دعا پڑھی، کوئی بھی دعا بھی جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام ہی آپ لے رہے ہوتے ہیں نا، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو جس بھی کام کی ابتدا جو ہے ہم اللہ کے نام اللہ کی تسبیح اللہ کی دعا سے کرتے ہیں تو اس کام میں خیر و برکت پڑ جاتی ہے. آپ گاڑی میں ابھی بیٹھ کر آتے ہیں، آپ سفر کی دعا پڑھیں، پھر آپ یہاں سیڑھی چڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ہاں اللہ، اور پھر اترتے ہوئے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اسی کا ذکر ہے نا کہ یہ ساری تسبیح کرو، تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں بابرکت بن جاتی ہیں. اب آپ گھر سے جب نکلیں گے تو ظاہر ہے آپ ایک اللہ کا جب نام لے کے نکلیں گے تو اچھے ہی کام سے انشاءاللہ نکلیں گے. وہ آپ کی جو فوکس ہے وہ بھی آپ کا ایک طرف ہو جاتا ہے کہ بھئی میں الحمدللہ اچھا کام کرنے جا رہی ہوں. برے کام کے لیے تو پھر منہ سے نکلے گا بھی نہیں نا بسم اللہ. لیکن افسوس کے بعد یہی بات یہاں پر اور بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے منافی ہے، اللہ کے احترام کے منافی ہے کہ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ ہنسی مذاق میں جو ہے بسم اللہ یا اللہ کے نام کو لے کے ہنسنا یا قرآن کی کوئی آیت کا مزہ، جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو دیکھو یہ سمن بکن بنے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، بہرے گونگے. اب یہ کیا ہے؟ بظاہر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے ذرا خود 1 منٹ رکیے، قرآن میں یہ آیت کن کے لیے آتی ہے بتائیے؟ آپ تو خوب اچھا سمجھتے ہیں، کس کے لیے آتی ہے؟ ایک بولے نا، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا. بالکل جو نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا. تو کون لوگ ہیں وہ؟ اور مزید بتائیے. غافل ہیں خالی؟ اور کیا ہیں؟
دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. اتنے گون کیس ہیں کہ ہم جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, اللہ میں ایسا نہ بنا دے, کیونکہ ان کو تو شعور ہی نہیں نا, کوئی فکر ہی نہیں ہے, بالکل ہی غفلت میں. تو آپ یہ بتائیے, یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ یہ سمن بکن بنے بیٹھے ہیں, اب ہنس رہے ہیں سب ان کے اوپر. بھئی آپ کچھ اور بھی کچھ بھی کہہ دیجیے, آپ قرآن کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ تو لوگوں نے نا یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ قرآن کی آیات کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بھی قرآن کا کوئی ایک آیت کا لفظ پکڑ کے اور اس طرح کی باتیں کرنا, تو یہ اس کے منافی ہے یہ بات کہ اللہ برتر کے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کے نام کی تسبیح کرو, اور ہم یہ تسبیح کر رہے ہیں. پھر ایک اور اللہ کے نام کی آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگانا کہ میں انشاءاللہ فلم دیکھنے جاؤں گی, یا میری فلم ریلیز ہوگی, یا یہ کہ میں انشاءاللہ کوئی بھی غلط کام کسی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے مہندی ہوتی ہے مائیوں, تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, فنکشن کے نیچے انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے نا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بھی اللہ کے آپ سمجھ لیجئے کہ بے انتہا اللہ کی ایک طرح سے اس کی نام کی بےدبی کرنے کے مترادف ہے. یہ بےدبی ہے اللہ کے نام کی. تو یہ جو چیز ہے کہ ایسی جگہ بھی اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کی بات کو کوئی اگنور کر رہے ہیں, یہ بھی بے ادبی کی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گئی, اب کوئی نہ آپ نے کسی سے بات کی, درس کی نہ آپ نے کوئی, اب وہاں پر آپ نے اچانک سے دعا پڑھ کے درس دینا شروع کر دیا, اور پھر لوگوں کو ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی بے قدری آپ نے کروائی نا اللہ کے کلام کی. تو یہ بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں تو وہاں کوئی سننے والا ہے اللہ کے ذکر کو, کوئی اس کو اہمیت دینے والا ہے. تو یہ بھی حکمت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ کہاں اللہ کا نام لینا ہے اور کہاں پہ نہیں لینا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ وعدے کو توڑنے کے لیے اور جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ. کیا مراد ہے؟ بس مشکل ہی ہے, ہوگا بھی. جب انشاءاللہ کہہ دیا تو مطلب مشکل ہی ہے, اللہ نے چاہا تو ہوگا, میرا تو چاہنے سے ہو ہی نہیں سکتا, یہ مطلب بنا لیا نا انہوں نے اس کا. تو یہ بھی جو ہے غلط بات ہے کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, نام کس کا لگا دیا آگے, اللہ کا لگا دیا. یہ بھی اللہ کی ہے, تو اللہ کی تسبیح, یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے آپ نے انشاءاللہ جب کہا. لیکن یہ کہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. پھر لوگ جو ہے اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, وعدہ خلافیاں کرتے ہیں, اور ان سب کو بسم اللہ, انشاءاللہ اور جھوٹ اور سب کے اس میں ونیئر میں چھپا دیتے ہیں. اللہ کا نام لے کے تسبیح, اللہ کی تسبیح کر کے سب کچھ اس میں چھپا دیا. بعض دفعہ دیکھیے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کی قسم کہتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے قسم کا تو کفارہ ہے باقاعدہ ایسی جھوٹی قسموں کا. تو اللہ کی قسم یہ جو کپڑا ہے یہ میری خرید جو ہے وہ 200 روپے, اللہ کی قسم میری خرید اتنی. آپ کتنی خرید تھے؟ 100, کہہ رہے ہیں 200 خرید ہے, اللہ کی قسم. تو آپ مجھے بتائیے اتنے سے ایک سودے کے پیچھے آپ اللہ کا نعوذ باللہ سودا کر رہے ہیں. اور عورتیں بھی جو ہے نا بعض دفعہ اتنا اپنے آپ کو گراتی ہیں, اتنا گراتی ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. قسم سے میں قسم کھا کے اللہ کی کہہ رہی ہوں, پچھلی والی دکان میں تو یہ جو ہے نا 200 روپے میٹر مل رہا ہے, تم 400 دے رہے ہو. قسم سے میں کہہ رہی ہوں. اب آپ بتائیے اپنے کو جو ہے بیچ دیا اپنے ایمان کو 1 گز اور 2 گز اور 2.5 گز کی قمیص کے لیے. امیجن کریں نا, اس قمیص کے لیے کتنے دن کی قمیص ہے پتہ نہیں. بعض دفعہ تو کپڑے لیتے ہوئے اب اتنا جتنا ہو گیا نا کپڑوں کا کریز عورتوں کا, تو ان کو تو سوچنا چاہیے پتہ نہیں پہننا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اتنے کپڑے بنا لیے کہ اس سے پہلے ہی نہ مر جائیں, اتنے کپڑے بناتے ہیں آج کل لوگ. تو وہی والی چیز ہے کہ 2.5 گز کے کپڑے یا 2.5 گز کے دوپٹے یا 2.5 گز کی پینٹ کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا. ذرا سوچیں کس پر ایمان بیچا ہے. عام ہے عورتوں کا یہ کام, بیلیں لے رہی ہوتی ہیں, آپ کھڑے ہو کے ذرا تماشا دیکھا کریے. فلاں دکان میں قسم سے, میں قسم اللہ کی قسم کہہ رہی ہوں, یہ مجھے 150. بھائی آپ کو تو یہی جھوٹ ہو گیا, اگر آپ کو 150 کی دے رہے ہیں آپ اتنی باتیں کیوں کر رہی ہیں, وہاں لے لیں جا کے, اس کی کیوں خوشامدیں کر رہی ہیں آپ قسمیں کھا کھا کے. تو یہ تھوڑی سی نا ہمیں اپنی فطرت کو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کے سودے, یہ دنیا کی چیزیں, یہ بیلیں بھی دنیا کی ہیں, یہی سب رہ جانا ہے. ایمان ہمارے ساتھ جائے گا, اس کو نہ بیچے انسان اتنی حقیر قیمت کے اوپر. تو یہ بھی چیز اسی کے اندر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو جیسے رحمان آپ نہ کہیں, کیا کہیں, عبد الرحمان, عبد لگا دیں اس کے ساتھ. یہ بھی ایک اللہ کے نام کا ادب ہے کہ اس کا نام اس طرح نہ لیا جائے نا, خیال کیا جائے اس کے بارے میں. اور دوسری جو بات یہاں پہ یہاں تک یہ ہو گئی. اگلی بات, جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہیں متناسب بنایا.
ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا، ایک پیر لمبا ایک چھوٹا. آپ یہی اندازہ لگا لیجیے اگر صرف اتنا ہی ہوتا کوئی چل سکتا تھا؟ ذرا سا بھی اتنا سا بھی پیر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ دیکھیں ہمارا تو چلنا محال ہو جائے. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا پھر ساتھ متناسب بنایا. کتنے لوگ جو ہیں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں بھائی 5 انگلیاں ہیں، پیر پورے ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، یہ دیکھ سک رہا ہے، یعنی اس کی فکر نہیں ہے خوبصورت ہے، کمپلیکشن کیسا ہے، ناک کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. لڑکی ہے کہ لڑکا ہے یہ بھی بہت توجہ ہوتی. تو یہ چیز بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کر دیا، پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یہ کوئی آپ دیکھیں نا اگر اللہ چاہتا ہے، اتنے سارے مخلوق ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کا نا ماس پروڈکشن ہوتا نا جیسے یہ مشینوں میں نکلتا ہے مال، تو آپ کو پتا ہے نا اگر پلاسٹک کی مشین ہے تو یہ ہائی لائٹر نکل رہے ہیں یا پینسلیں نکل رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سارے پرفیکٹ نکلتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ڈیفیکٹو ہوتے ہیں. کسی کا یہاں پینٹ اکھڑا ہوا ہوگا، کہیں پرنٹنگ نہیں آئی تو وہ بعد میں مال سارا ایسے اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خیال نہ کرتا، یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا، الذی خلق پیدا کیا، فسوا پھر تمہیں متناسب بنایا، اگر اللہ یہ خیال نہ کرتا ہاں اور ماس پروڈکشن کرتا تو کیا ہوتا؟ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک آنکھ ہی نہیں بنی اس کو، پیدا ہو گیا. دوسرے کو پیدا کیا، ایک ٹانگ ہی نہیں ہے. پھر کسی کو کیا، دونوں ہاتھ رہ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ امپرفیکشن انسان کے اندر ہے. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی نسلیں انسانی کتنے تو مر کھپ چکے اور کتنے آگے نسلیں آئی چلی جا رہی ہیں، آئی چلی جا رہی ہیں. ہم تصور بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہاسپٹل میں آپ دیکھیں جیسے آخان وغیرہ میں تو نرسری ہوتی ہے نا بچوں کی، آپ ماشاءاللہ جا کے دیکھیے سارے بچے ایون جو بیچارے ایب نارمل بھی ہوتے ہیں ہوں گے شاید کوئی ہوں تو ان کا بھی پتہ نہیں چلتا، متناسب پورا جسم ہوتا ہے ماشاءاللہ سب کا بچوں کا. ورنہ تو یہ اللہ کے لیے عین ممکن تھا، اللہ تعالیٰ کوئی خیال ہی نہ کرتا، کہتا بس ٹھیک ہے نا کر دیا جیسا تیسا بنا دیا تم. کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں. کتنا اللہ نے کرم کیا، لیکن آپ دیکھیں نا کون اور کتنا لوگ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں. اگلی جو بات بتائی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. اگلی جو چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے تقدیر بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تمہارا فیصلہ کر دیا، ہر چیز تمہیں بتا دی ہے. تقدیر میں ہمارے جو لکھا ہوا ہے کہ بھئی کتنی تعلیم ہوگی، کتنا پڑھیں گے، کتنا لکھیں گے، کتنی زندگی ہوگی، کب مریں گے، کیا موت ہوگی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا. اور تقدیر بنانے کے بعد فہدا تمہیں ہدایت بھی دی. یعنی کیا مراد ہے ہدایت دینے سے؟ کہ تم خود اپنی تقدیر دراصل لکھ رہے ہو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں لکھ رہا ہے، تقدیر تم لکھ اپنے ہاتھ سے رہے ہو، بنا تم خود رہے ہو. تو یہ جو بات ہے یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کو، بلکہ شہد کی مکھی کے لیے بھی کیا آتا ہے کہ اللہ نے اس کو الہام کیا جو وہ شہد بناتی ہے. تو اللہ نے مکھی تک کو بھی جو ہے نا ہدایت دی ہے ایک طرح سے. اور پھر ہم انسانوں کو بھی اللہ نے تخلیق پیدا بھی کیا، متناسب بھی بنایا، پھر بنا کے چلو اچھا جیسا تیسا بنا کے پھر پھینک بھی نہیں دیا کہ جاؤ خود ہی ہدایت پاؤ، خود ہی جانو کہ میں کیا چاہتا ہوں، خود جانو، خود دیکھو میں کیا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اوپن پیپر نہیں دیتا، ہمیں نہیں بتاتا تو کیا ہوتا؟ کوئی کہتا پتہ نہیں سچ صحیح ہے کہ جھوٹ صحیح ہے، پتہ نہیں جو ہے غیبت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز میں کنفیوژن ہے. پتہ نہیں نماز سے پہلے وضو ہونا چاہیے نہیں، ایسے ہی پڑھ لو چلو. کوئی پڑھ رہا ہوتا، کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کوئی سجدے کر رہا ہوتا، کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے ہدایت دے دی. قرآن کے اندر بھی ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہدایت ہے. تو یہ کم اللہ کا احسان ہے. اور ہدایت کے مواقع بھی دے دیے اللہ تعالیٰ نے. کتابیں بھی، پہلی کی بات کریں کتابیں بھی نازل کی، رسول بھی آئے. چلیں وہ دور ختم ہو گیا، اب بھی کیا ہے؟ کار رسالت تو باقی ہے. دور رسالت ختم، کار رسالت باقی ہے. آج بھی ہدایت کے ذرائع ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، چلیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو صحیح نا. انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے اتنا کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے آج تک بھی اور قیامت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سورس رکھے گا کہ جس سے کہ انسان بھٹکتا نہ پھرے. ایک نہ ایک کوئی اس کو طریقہ کار یا کوئی جگہ یا کوئی انسان ایسا مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے جس سے کہ ہدایت اس کے قسمت میں آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم جو اللہ نے ہدایت دی. دوسری بات بتائی گئی اگلی بات کہ جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی یہ کہ اگلی جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات مختلف قسم کی اگائیں، جس کو غصان جو ورڈ آ رہا ہے
اس سے مراد ہوتی ہے خشک گھاس جب ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور احوا جو ہے جو آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے اس سے مراد ہوتا ہے سیاہ کر دیا. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی سبزہ بھی اگاتا ہے, خشک بھی وہی ہو جاتا ہے, تازہ بھی یعنی جب کھلتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے, اس کے بعد وہی تازہ اور شاداب گھاس کو اللہ تعالیٰ سکھا کے سیاہ کوڑا کرکٹ بھی بنا دیتا ہے. اس طرف اشارہ کس طرف آ رہا ہے؟ ہماری بھی بے ثباتی پر, کہ ایک بچہ جب ہوتا ہے بالکل فریش, اتنا پیارا, اتنا کیوٹ, اتنا اچھا لگتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو انسان پلٹ کے جب جاتا ہے, جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ جسم بھی مرجھا گیا, بال بھی سفید ہو گئے, جھریاں پڑ گئی. جھریاں پڑنے کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ مرجھا گیا, جیسے ایک پودا مرجھا گیا. تو جب بچہ ہوتا ہے اس کی کیسی ٹائٹ سکن ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے جیسے کلی ہوتی ہے نا, فریش بالکل پھول, گلاب کا کھلا ہوا پھول. ینگ ایج آتی ہے تو کھلا ہوا پھول کی طرح ہوتا ہے. تو اس طرف بھی اشارہ یہاں پر ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6, 7 اور 8 تک دیکھ لیتے ہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے, اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ اس کو بھی, اور ہم آپ کو آسان طریقے کی طرف سہولت دیں گے. اچھا, پہلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے سورہ قیامہ میں, کہ آپ جلدی 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 ساتھ ساتھ آیات کو پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں, وحی کا نزول اور اس کا پڑھوانا, آپ کی زبان پہ چڑھوانا, اس کو یاد کروانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ بھولیں گے نہیں. جیسا اللہ چاہے گا, یعنی مراد یہ کہ اللہ جو چاہے گا آپ کو یاد کروا دے گا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ کہ جو اصل قرآن ہے اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو آیات ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے یاد کر دے گا, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہ جائے گی قرآن میں سے کہ جو اللہ چاہے تو وہ یعنی قرآن کا حصہ بنے تو وہ آپ کو یاد نہ ہو. تو آپ اس میں آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی ظاہر کر دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, کھلے کا بھی ہے, چھپے کا بھی ہے. تو آپ اگر یہ خوف آپ کے اندر ہے کہ میں اس بات کو بھول جاؤں گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو مخفی چیز بھی جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اطمینان یہ یہاں دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نہ فکر کریں, آپ آرام سے سہولت کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ اچھی طرح آپ کے دل کے اوپر نازل ہو جائے وہ, اور وہ آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہو جائے, تاکہ پھر آپ اس کو آگے لوگوں کو پڑھا سکیں. اگلی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ یہاں پر آ رہی ہے کہ ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. اب اس میں پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ادھر معنی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم جنرلائز اس کو کریں گے. سب سے پہلے تو یہاں پر اگر آپ اس آیت کے حساب سے دیکھیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ آیت نمبر 8 میں کہ ہم وحی کا نزول آپ کے اوپر آسان کر دیں گے, آپ فکر نہ کریں. کیونکہ شروع میں آپ کو پتا ہے نا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر بڑا پریشر پڑا, آپ کے دل کے اوپر, آپ کے اپنے وجود کے اوپر اتنا ہوتا تھا پریشر کہ آپ پسینے میں نہا جاتے تھے. تو اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم اس کو آپ کے اوپر نزول بھی آسان کر دیں گے آہستہ آہستہ, پھر اس کا یاد کرنا بھی آسان کر دیں گے. کہ آپ کو جیسے ابھی جلدی جلدی پڑھنا پڑ رہا ہے اور آپ کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, میں لے نہ سکوں, یہ سب کام گریجولی, آپ جیسے نہیں کہتا ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو تم گریجولی ٹرین ہو جاؤ گے, تمہیں انشاءاللہ آگے آسانی ہو جائے گی جب تمہیں یہ کام آ جائے گا. تو اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. دوسری بات, اس کے اور بھی معنی مفسرین نے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی, اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ مزید اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس وحی کے اوپر, اس قرآن کے اوپر آپ کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے طریقے کی طرف گائیڈنس دیں گے قرآن کے ذریعے سے کہ آپ کو اس راستے کے اوپر چلنا بھی آسان ہو جائے گا, جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. پھر ہم آپ کے لیے جنت میں جانے والے اعمال جو قرآن میں آتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے. دیگر کیا مراد ہے کہ ہم آپ کو قرآن میں ایسی شریعت دیں گے, ایسے اقوال
ہوں گے، آیات ایسی ہوں گی کہ آپ جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی، آپ کے لیے عسر ثابت ہوگی، آپ کو ان میں سہل ہم پیدا کر دیں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے. آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کی شریعت پڑھ کے یا سن کر آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر تو امپاسبل ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا. اب ہم اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے جب قرآن کی طرف آتے ہیں یا آپ اس کو کہہ لیجئے دین کی طرف آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہر چیز انسان کو مشکل لگتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پہلے سٹیپ پہ دیکھیں کسی نے ابھی کوئی مہینہ ہوا قرآن پڑھنا شروع کیا، تو اب اس میں آپ کو پتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی ڈیمانڈ ہے. قرآن ایسی کوئی بے جان کتاب نہیں ہے نا. بے جان کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں آتی. جیسے آپ کوئی فکشن پڑھیں، آپ کوئی تھرلر پڑھیں، آپ کوئی رومانس پڑھیں تو وہ آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کرتا. ہاں ہوگا بھی مطالبہ کیا، یعنی انسان کا ذہن بھی آئے گا تو گندگی کی طرف جائے گا، لیکن مطالبہ کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی آرڈنری کتاب نہیں. آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے اللہ کی ڈیمانڈ، اللہ کی ریکوائرمنٹ آپ کے اوپر آئیں گی کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہو، اب اس کا حق ادا کرو. بہت اچھی بات ہے کتاب پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اب اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اوپر پورا اترو. تو مثال کے طور پہ کسی کو مہینہ ہوا دین کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، تو پہلے جب وہ عمل کرے گا، جیسے مثال کے طور پہ فرض نماز کا اس کو پتا چلا، قرآن کو ریگولر کلاس میں پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ان کے دلوں پہ کیا تالے لگے، یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس طرح مثال کے طور پہ آیات اس نے سنی. تو اب پہلے جب وہ عمل کرے گا تو 5 وقت کی نماز تو وہ پڑھتا ہی نہیں تھا نا ابھی. تو اب جب وہ 5 وقت کی نماز شروع کرے گا تو کیسے کرے گا؟ شروع میں مجبوری میں. پہلا سٹیپ ہے مجبوری. اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر تھوڑا آگے چلا. اب کیا ہوا کہ مجبوری کے بعد اور مشکل جو چیز لگ رہی تھی اب وہ تھوڑی سی قابل برداشت ہو گئی، تھوڑی سی قابل. اب فجر میں چلو اٹھ جاتے ہیں، اتنی اذیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ قرآن کلاس میں آ جاتے ہیں، پہلے تو 4 چھٹی کرتے تھے، ایک دن آ گئے، صحیح. یا کہہ لیجئے کہ اور بھی کوئی اللہ کے دین کے کام ہے، زکوٰۃ ہیں، کبھی دے دی کبھی نہیں دی. اب کیا ہے ریگولر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی مشکل لگ رہی ہے نا تھوڑی، مگر قابل برداشت. اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تھوڑا پیسہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پہلے دل بیٹھنے لگتا تھا اللہ کی راہ میں دینے میں. اس کے بعد کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. اب جب بندہ اس سٹیپ پہ جم جاتا ہے اور اپنے نفس کو مار کے، اس کو کرب کر کے، اور پھر بھی کہتا ہے نہیں ہاں میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن میں تو اٹھوں گا نماز پڑھوں گا، میرا دل نہیں چاہ رہا اللہ کی راہ میں دینے کا، میں تو دوں گا. زکوٰۃ دینا بڑا تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں تو زکوٰۃ نکالوں گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میری پکڑ ہے. اب گریجولی اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا ہم اسے سہولت دیں گے آسان راستے کی طرف. اب کام جب آسان ہو گیا، کام جب ایزی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کے ہاتھ پہ چڑھتا ہے. جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ پہ چڑھ جاتی ہے اور پھر آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام خوشگوار بھی بن جاتا ہے، پلیجریبل بھی بن جاتا ہے کیونکہ ایزی ہو گیا. جو چیز بھی ہاں ایزی ہوتی ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا دل شامل ہو جاتا ہے، شامل حال ہو جاتا ہے، تبھی کام تو آسان ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا سٹیپ، پھر اور انسان آگے بڑھتا ہے. سہولت کا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب تو وہ کام دل کی چاہت بن جاتا ہے، آبسیشن بن جاتا ہے. اب اگر آپ فجر کی نماز نہیں اٹھیں یا غلطی سے کوئی 4 مہینے میں یہ قضا ہو گئی تو چین ہی نہیں ملتا، غم کر کر کے انسان رونے لگتا ہے. اتنا غم لگتا ہے کہ میری نماز کیسے قضا ہو گئی میری نماز. یا کہیں راستے میں جیم میں پھنس گیا تو جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے اتنی تو کوئی انسان کو مطلب کبھی زندگی میں کسی چیز پر نہ ہوئی تھی، ایسا مزاج بن جاتا ہے. قرآن جو ہے اگر قرآن کلاس مس ہو گئی اور انسان شروع سے قرآن پڑھ رہا ہے اور پتہ چلا ایک پورے سورہ حجرات نکل گئی کوئی وجہ سے، کوئی بیمار ہو گئے یا کوئی ملک سے باہر یا شہر سے باہر چلے گئے، تو اب کیا ہوا اتنا غم اس بات کا کہ میری یہ سورہ کیسے مس ہو گئی، کیسے میں نے یہ والی سورہ نہیں کی، اس کا غم لگ گیا. تو اب یہ وقت کون سا آ گیا ہے کہ دل کی چاہت سے بڑھ کر اب تو آبسیشن بن گیا ہے اللہ کی اطاعت کرنا. اب تو اگر زکوٰۃ نہیں دی تو رات کو نیند نہیں آئے گی. اب تو اگر اللہ کی راہ میں جب تک صدقہ نہیں دیا تو اطمینان نہیں ہوگا کہ اللہ میرا باقی بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے میں صدقہ دے دوں، اللہ تعالیٰ میری بلائیں ٹالے تو میں صدقہ دے دوں، میں ضرور صدقہ دوں تاکہ میری بلا ٹلے. اب اتنا یقین اللہ پر ہو گیا ہے. تو یہ سٹیج آ گئی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاد رکھیے جو میں نے آپ کو جو سٹیجز بتائی نا، اس میں اگر کسی بھی سٹیج پہ بریک آ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اگلا سٹیپ عبور نہیں کر پاتا. اگر آپ اس مجبوری سے لے کے اور آبسیشن تک کا سٹیج کو کور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گیپ اور بریک نہیں آنا چاہیے.
جہاں کہیں آپ پیچھے ہٹے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات، یا آپ نفس سے مطمئنہ نہیں بن سکے گا. یہ جو obsession والی سٹیج ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے تکلیف والی سٹیج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ والی سٹیج ہوتی ہے. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں تو اسی سٹیج پر آنا ہے، نفس مطمئنہ والی. بالکل. اور دوسری بات، مزہ آنے لگتا ہے نا، جب آپ کو ایک چیز میں پلیزر ہی آنے لگ گیا، آپ کو مزہ ہی آنے لگ گیا، تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی نا، سہولت ہو گئی آپ کو زندگی میں، اب مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ کسی دیکھیں نا، سیدھی بات ہے، آپ یہ دیکھیں شروع میں جب انسان سر کور ہی کرتا ہے، اسکارف ہی کوئی بچی پہنتی ہے یا کوئی عورت پہنتی ہے، اٹس ویری چیلنجنگ. انسان کہتا ہے شاید اس سے مشکل تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کیا میرے پر مصیبت ہے نا. سارے بال بھی ریڑ، ٹاپس بھی نظر نہیں آ رہے، گلے کی چین بھی نظر نہیں آ رہی، میک اپ بھی نہیں نظر آ رہا، کیا یہ میں کیا بن گئی ہوں نا. شروع میں اتنا بڑا شوق ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب جب آپ یہ ساری سٹیجز ہوئی نا، مجبوری سے کیا، پھر قابل برداشت ہوا، پھر اب کیا اللہ نے آسان کر دیا، پھر خوشگوار پلیجربل بن گیا. اب آپ پوچھیں کسی سے جس کو کوئی 10 سال ہو گئے ہیں اگر سر ڈھکتے ہوئے، حجاب یا بایا کرتے ہوئے یا نقاب کرتے ہوئے، اب آپ اس سے پوچھیں کہ اگر وہ کبھی 5 سیکنڈ کے لیے بھی اس سے پوچھیں گے تمہیں کوئی 1 کروڑ روپے دیں گے تم ذرا اسے اتار دو حجاب کو، تو وہ کیا جواب دے گی؟ پکے ایمان والے کی بات کر رہی ہوں، کچے ایمان والے کی نہیں کر رہی. وہ تو 1 کروڑ کے لیے کچھ بھی کر لے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ کوئی نا بگ ڈیل نہیں رہی ہے. کیوں؟ اللہ نے آسان کر دیا، ایزی ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا اللہ، یہ کیسا اناؤنسمنٹ ہے؟ سلما فاروقی کون ہے جی؟ کون ہے سلما فاروقی؟ کسی کا نام ہے یہاں؟ ایسا کیسے؟ پھر لے جاؤ اوپر ہوگا نا. میمونہ کنفرم کر لیا کرو، آئی تھنک وہ بچی ہوگی نا. تو پھر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. فاروقی تو نہیں ہے. اچھا، ویسے یہ میسج اس طرح دینے بھی نہیں چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو کوئی لینے آ گیا، تو اب میں کیا کروں اگر کوئی لینے آ گیا؟ میری تو غلطی نہیں، لینے آ گیا، وہ بھی بیچ کلاس میں. آپ لوگ تو ویسے کبھی بھی ایسا نہیں کرتے الحمدللہ. ہاں نہیں، میں نے کہا ایسے تو اناؤنسمنٹ کبھی آتا بھی نہیں ہمارے. چلے، تو بہرحال اب بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا نا آپ کے لیے. اب ایک سٹیج کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، یہ نا کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں آپ کو. تو آپ کیا ہوا، جب کہیں نکلنے لگے اوپر سے گاؤن پہنا اور یہ اب سب بالکل سیٹ تیار رہتا ہے نا، اوپر سے لٹکایا پر نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آیا. لیکن شروع میں کیا ہے، جب مجبوری والی کیفیت تھی تو بڑا مشکل تھا. حقیقت ہے، بہت مشکل تھا. مطلب یہ ایک چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے والی. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بات بولیں کہ یہ تو جی کیوں مشکل ہے ان کے لیے. کیوں نہیں، بالکل مشکل ہے. شروع میں جب آپ دین پہ عمل کرتے ہیں آپ کو ہر چیز مشکل لگتی ہے. بہت ساری چیز، کورس کرنا مشکل لگتا ہے قرآن کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں مشکل لگتی ہیں. تو دس از بٹ نیچرل. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر اطمینان دلا رہے ہیں کہ ہم تمہیں آسان راستے کی سہولت دیں گے، تم چلو تو اس پر، چلنا تو شروع کرو نا، اسٹارٹ تو کرو، ایک قدم تو بڑھاؤ نا، پھر ہم ہیں نا. تو یہ والی بات ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے اس حوالے سے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ تھوڑا سا آپ اور بھی اس کو اینالائز اگر آپ کریں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی وہی جو بینا بھی کہہ رہی تھی نا کہ ہوتا کیا ہے کہ نیکیاں جو ہے نا اب آپ کا لائف سٹائل چوائس بنتی ہے نا، لائف سٹائل بن جاتا ہے. جیسے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے. وہ دن رات ایک ریگولیرٹی کے بیسس پر ایک روٹین کے طور پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. احساس ہی مر جاتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کا یا نافرمانی کا. اور جب آپ نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایسا لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ آپ کو ہر کام آسان. نماز ہے وہ آسان، مطلب ہو ہی نہیں سکتا میں نماز نہ پڑھوں، یہ والی چیز ہوتی نا کیفیت. بازار جانا ہے، نہیں آپ کہیں گے نہیں میں تو پہلے عصر پڑھوں گی تب میں نکلوں گی، نہ مجھے جانا ہی نہیں ہے. اگر کوئی پروگرام ایسا بن گیا آپ بازار چھوڑ دیں گی، نماز نہیں چھوڑیں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اپنا ایک مزاج بنایا ہے.
لوگوں کو اگر آپ میجورٹی لوگوں کو جب آپ دیکھیے تو ان کا کیا ہوتا ہے, نمازیں بھلے جتنی چھوٹ جائیں بازار نہ چھوٹے, کیونکہ ہمارا پروگرام بن گیا ہے بازار جانے کا, تو بس اب سب جائیں گے, پروگرام تھوڑی خراب کریں گے. تو ہوتا کیا ہے, دیکھیے ایک بات, بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا کہ نیکیاں جب آپ کرتے رہتے ہیں تو اندر سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. نیکی اٹ سیلف آسان نہیں ہوتی, نیکی آسان کوئی بھی نہیں ہے, جو سچ بات ہے, حقیقت ہے, کوئی نیکی آسان نہیں. چاہے وہ نماز سے لے کے, روزے سے لے کے, زکوٰۃ سے, آپ خود بھی نوٹ کر لیجئے نا, حج سے لے کے, آپ بتائیں کس چیز میں مجاہدہ نہیں ہے. عورت کے لیے تو سر کورنگ اور حجاب بہت بڑا مجاہدہ ہے. یہ تو جو انسان پہلے سے کر رہا ہے وہ تو, یہ تو بہت سختی کی بات ہے کہ اگر وہ کسی لڑکی یا کسی عورت سے کہے کہ یہ تو بڑی ایزی چیز ہے, کوئی ایزی چیز نہیں, حقیقت ہے. تو کوئی نیکی بھی ایزی نہیں ہے. گانے جن کو کریز ہوتا ہے ان سے پوچھیں, کوئی نہیں سنتا تو وہ ایک بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ اچھا آپ گانے سنتی ہیں, اب آپ ان سے پوچھیں جن کو کریز ہے, ان کے لیے آسان نہیں چھوڑنا. تو وہی والی چیز ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کوئی نیک کام آسان نہیں ہے. اگر آپ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت اس رستے پہ دیتے جائیں گے, وہ کام آپ کے لیے اندر سے آسان ہو جائے گا. کام اٹ سیلف آسان نہیں ہے. تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے فلاں کام میں نہیں کر پاتی, تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کر دے. چاہے وہ حجاب ہے, چاہے وہ گانوں کا چھوڑنا ہے. لوگوں کو ڈراموں کا obsession ہوتا ہے, بہت کچھ دین پہ عمل کرتے ہیں, گانا نہیں چھوڑ پاتے, گانے سننا اور یہ ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑ پاتے, نہیں جتنی کوشش, فلمیں نہیں چھوڑ پاتے. ہوتا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کر رہے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا ایک وہ obsession ہوتا ہے نا اس کا. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو اس کا حل بتا دوں, اللہ سے دعا کریں, اللہ دعا سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ تڑپ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں فلاں کام کی کرائیاں ڈال دے. مجھ سے بازوں کو سر کور نہیں ہوتا, نہیں کیا جاتا سر کور. کانشیس, اتنا کانشیس انسان ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی مجلس میں گیا تو نہیں, کہتا ہے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا, میں نہیں برداشت کر سکتی, فلاں مجھے یہ کہہ دے گا, فلاں. ایک خوف ہوتا ہے. قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, لیکن نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیا کریں, اللہ سے سہولت مانگے, اللہ سہولت دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. جی جی ضرور. دیکھیے ذرا, ہاں صحیح بات ہے, واقعی صحیح بات ہے, واقعی حقیقت ہے, واقعی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ واقعی ایسی, اور پتہ ہے یہ بھی فاروق الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو دکھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت بھی دینا چاہتا ہے نا, تو وہ بھی اس کے یہ طریقے بھی ہوتے ہیں بتانے کے. ورنہ تو کچھ لوگوں کو اگر نہیں اس چیز کا, یا آپ اس کو اگنور کر دیتی, اس بات کو بھی امپورٹنس نہیں دیتی, تو یہ بھی آپ کے اوپر تھا. یہ تھا نا کہ آپ نوٹ بھی نہ کرتی. تو یہ جو چیزیں بھی ہم نوٹس کرتے ہیں نا اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے, ان کو بھی نا آبزرو کیا کریں. یہ میں نے کیا تو ایسا ہو گیا, فلاں کیا میں نے صدقہ دیا تو دیکھو اللہ نے ایسے برکت دے دی. یہ چیزیں بھی نا اللہ کی نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں, اس سے انسان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. ہاں یہی تو میں نے ابھی آپ کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بتائی تھی نا بات, کہ ہم آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. تو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی وہی چیز ہے کہ جتنا جو ہے ہم کرنے کی بات کیا ہے کہ اسٹرگلنگ ٹو دا اٹموسٹ لیول. جتنا انسان اسٹرگل اپنی کر سکتا ہے اتنی اپنے ساتھ اسٹرگل کرے, جتنا کر سکتا ہے. جتنا دیکھیے آپ اپنے نفس کو ماریں گے نا, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ویسٹ میں آپ کو نہیں سکھائیں گے. ویسٹ کہتا ہے جو آپ کا نفس کہتا ہے, جو آپ کا دل کہتا ہے آپ کر گزریں. تبھی کیا ہو گیا, آج وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں. بطن اور فرج, فوڈ اینڈ سیکس کے تحت ان کی زندگی, بٹ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں. لیونگ ٹوگیدر ہے تو وہ صحیح ہے, الیجیٹمیٹ بچہ ہے تو وہ صحیح ہے, اس کو فلاور چائلڈ بنا دو. ہر طرح, ہر گندگی, گے میرج ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. جتنی آپ دیکھیں گند ہے نا اتنا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.
تو وہ ان کی انسانوں کی سطح تھوڑی ہے. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ سٹرگل کریں, جتنا جتنا آپ اپنے ساتھ اسٹرکٹ ہوں گے, جتنا آپ زبردستی اللہ کے لیے کریں گے, سختی اپنے اوپر کریں گے, ایک وقت بہت جلد ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, آپ کے دل کا پلیجر بن جاتی ہے. اور جب جو چیز پلیجر بن جائے تو الحمدللہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ تو ویسے ہی پیس آف کیک بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے الحمدللہ, لیکن یہ اسی کو ملے گا جو اس کو ٹرائی کرے گا. بالکل الحمدللہ, بالکل یہی بات ہے, یہ حدیث بالکل اس کے ساتھ پرٹیننٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ, لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو, جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. اچھا, اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نا 2 معنی لیے گئے ہیں علماء کی طرف سے. پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ نصیحت کرو اگر نصیحت جو ہے وہ نافع ہو. صحیح ہے. تو ان کا کچھ علماء کا کہنا یہاں یہ ہے کہ جب ہم واعظ اور نصیحت کریں تو ذرا موقع محل دیکھ لیں. کہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھئی کوئی پروگرام نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, ویسے انسان بولنا شروع ہو گیا. جیسے آپ رشتے دار کے یہاں گیا, ابھی سلام کیا, بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں کیا حال ہے, ان کو شروع, آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کے یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ایک دم آپ بولنا شروع ہو جائیں تو وہ انسان آفینڈ ہو جائے گا نا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, بعض لوگ نا بہت بولتے بہت زیادہ ہیں, تو یہ تھوڑا سا نا, آپ لاکھ دین میں ہیں, آپ کو لاکھ ان کی کچھ باتیں غلط لگ رہی ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں کسی کے گھر جا کے آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں. وہاں آپ گئے کہ یہ آپ کے بچوں نے کیا لگایا ہوا ہے, ٹی وی بند کروائیں, یہ کریں. تو یہ جو چیز ہے نا اسلامی لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ واعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں آپ کو لگے کہ فائدے مند ہے. مراد کیا ہے کہ تھوڑا سا سچویشن کو گیج کریں, بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ابھی صبر کریں, بیٹھیں, پھر کوئی بات چیت نکلے, کچھ بات ہو, کیا پتا وہ بیچاری ماں خود ہی کہے کہ دیکھیں بچے آج کل زیادہ تر یہی ہوتا ہے, دیکھیں آپ بچوں کو یہ کیا عزت لگایا ہے, سنتے نہیں, تو آپ کو لگے وہ بیچاری خود پریشان ہے ماں, تو پھر آپ طریقے سے جب اسے گائیڈ لائن دیں گے تو وہ آپ کی بات بھی سنے گی. اگر جا کے آپ ان کے ہی بچوں کو برا بھلا اور ساتھ ان کو بھی برا بھلا کہنے لگے تو وہ تو اور چڑھ جائیں گے. وہ کہیں گے ویسے ہی ہم پریشان ہیں, اوپر سے انہوں نے بھی ہمیں لیبل لگا دیا ہے کہ بے دین ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے. تو یہ بات, اس کے 2 معنی یہاں پر ہیں. ایک معنی تو سمپل یہ کیا گیا کہ بھئی جہاں پہ آپ کو لگے کہ نصیحت کارگر ہے, آپ سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ وہاں بات کریں. سیکنڈ علماء نے اس سے رائے لی ہے, اس سے جب ہم اگلی بات پہ آتے ہیں کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. تو اس پر علماء کا کہنا یہ مراد یہ ہے کہ آپ نصیحت ضرور کریں, ہر ایک کو حکمت کے ساتھ کریں, چاہے اس کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. مراد کیا ہے, جس کے اندر تقویٰ ہوگا نا وہ خود ہی قبول کر لے گا نصیحت. تو بات سمجھ آ گئی. اس آیت کے 2 ڈائمنشن ہیں, 2 طرح سے اس کو لیا گیا ہے. اچھا, دوسری والی بات ہے, واقعی وہ حقیقت ہے, نصیحت ہمیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کو صرف بتایا حکمت, وہ تو حکمت کے خلاف بات ہے نا, طریقے سے آدمی بات کرے. اچھا, اس میں کیا ہے, مثال آپ دیکھیں, ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے نا, رضی اللہ عنہ کا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا ایمان لانے سے پہلے کیا تھے, ڈاکو تھے. کین یو امیجن. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے قرآن ان کے دل کے اوپر اترا, انہوں نے قرآن سنا, اور پھر آپ دیکھیے وہ کتنے بڑے جو ہے وہ صحابی بنے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنا دین پھیلایا کہ آپ کو پتا ہے ان کی بڑی خواہش تھی کہ مدینہ میں ان کی ڈیتھ ہو, لیکن نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی, وہ دین پھیلانے نکلے ہوئے تھے, کہیں اور ان کا انتقال ہوا. یعنی اتنا پوری زندگی پھر ان کی دین کے کام میں لگی. صحیح. تو اگر ان کو کوئی نصیحت نہ کرتا تو پھر یہ ٹرانسفارمیشن ان کے اندر آتی. کسی نے کی نا نصیحت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کس ارادے سے نکلے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہاں کیا ہوا, بہن نے قرآن پڑھا, سن لیا, تو کیا پتا چلا, ان کی بہن نے جان کے سنایا تھا نا کہ ان کے اوپر اثر ہو. وہ تو ہماری طرح تھوڑی, ان کو تو عربی ظاہر سمجھ میں آتی تھی, وہیں ان کو رقت طاری ہو گئی, وہیں ایمان لے آئے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے آپ دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا, عمر رضی اللہ عنہ. اتنا بڑا رتبہ دیا ان کو. تو یہ اس طرح کی مثالیں ہمیں, یہ تو میں آپ کو چند ایک کہہ رہی ہوں, نہ جانے کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ دیکھیے نصیحت کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ گون کیس ہے. اب ہم اس اینگل پہ بات کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے, ہم اپنے خاندان والوں کو یا اپنی برادری والوں کو کیا کہتے ہیں, ان سے تو برا کوئی ہے ہی نہیں, ان سے زیادہ تو بد عمل کوئی ہے ہی نہیں,
یہ تو کبھی سدھریں گے نہیں، ان کو تو کہنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ایک جملہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے خاص طور پہ جو دین پہ ہوتے ہیں کہ ان کے اچھا ان کے یہاں پھر یہ فنکشن ہو رہا ہے، ان کو تو کہنے کا نا اب تو میں ان سے کہوں گی بھی نہیں، میں نے لاسٹ ٹائم ان کو کہا تھا اب میں نہیں کہوں گی، نہ کیا آپ نے اپنا اجر کھویا ہے اور اپنی پکڑ بھی کی ہے، کہنا تو ہے آپ کو، طریقہ کار آپ جو بھی حکمت کا اختیار کیجئے وہ آپ کے اوپر ہے، یقیناً ایک ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ایسا بھی آپ کو کیس ملیں گے، ابو جہل کو آپ دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے، بالمشافہ تقریباً روز ملتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ اچھا صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے کہ اپنی زندہ حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ٹھیک ہے، یہ صحابی کبھی کہلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی کہا ابو جہل نعوذ باللہ آگے اس کو لگایا ہو، یہ ٹائٹل بھی چھن گیا، آلدو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریبی تھے۔ تو بات یہ جو اگلی بات ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، تو آپ تو نصیحت کریں نا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب تو نہیں تھا نا، وہ تو سب کو تعلیم دیتے تھے، منافق بھی آپ کے مجلسوں میں آ کے بیٹھتے تھے، آپ کسی کو نہیں منع کرتے تھے تم نکل جاؤ تم دوزخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا نا۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کسی پہ لیبل نہ لگائیں، چاہے وہ کوئی ہمارا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہر ایک سے خوشگمانی رکھیے کہ میں اس تک بات بہت ڈیسنٹ بڑے اچھے طریقے سے پہنچا دوں، اللہ نے اس کا دل انشاءاللہ چاہا تو میری دعا سے دعا بھی کیجیے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ اللہ اس کا دل بدل دے، اگر قسمت میں ہوگا تو دل بدل جائے گا اس کا، لیکن کوشش تو کرے نا آدمی۔ تو جس کے بھی دل میں ڈر ہوگا، اور اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے، جن سے آپ کو بڑی امید ہوتی ہے نا کہ ان کو میں کوئی بات بتاؤں گی اور یہ بڑی جلدی مانیں گے، وہی بعض دفعہ نہیں مانتے، اور جن کو آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو ایسے اور ویسے ہوتا ہے، وہ بالکل اتنی جلدی چینج ہوتے ہیں اور بڑا زبردست ان کے اندر ٹرانسفارمیشن آتا ہے۔ تو ہم کوئی غیب تھوڑی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پن پوائنٹ کریں یہ میرا ٹارگٹ صحیح ہے، یہ ایزی پرسن ہے، میں اس سے بات کر سکتی ہوں۔ بعض دفعہ ایزی بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں آپ کو ایسے بتا رہی ہوں، میں نام تو نہیں لے رہی، کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں کسی کے بارے میں جانتی ہوں کہ ان کی خود کی بہن بہت دین میں آگے اور کورسز اور سب کر رہی ہیں، وہ بیچاری سب کو کہتی ہیں، جب ان کی بہن کی بات بتا رہی ہوں کہ جب ان کی بہن سے ملو تو وہ کہتی ہیں ان کو سمجھاؤ نا کہ دین کی طرف لانے کے لیے، سب اپنے اپنے پروگرام میں اپنے اپنے طریقوں سے ان کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیں، اچھا آپ ہمارے یہاں نہیں آتی تو اس دن کلاس ہوتی ہے اس میں آ جائیں۔ آپ یقین کریں ہر ایک سے وعدے کرتی ہیں، ہر ایک کو وعدہ کرتی ہیں، ہاں ہاں ضرور، بس آپ فکر ہی نہ کریں، فکر میں آؤں گی، سب ان سے بڑے خوش رہتے ہیں، صحیح ہے، ویسے بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ موقع ہی نہیں دیتی ہیں کہ زیادہ ان سے کوئی بات کرے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جیسے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو آ ہی نہیں سکتی، میں تو کر ہی نہیں سکتی، مجھے تو یہ مسئلہ، مجھے تو وہ بڑی عقل مند ہے، وہ ہر ایک کو کہتی ہیں جی جی یہ تو آپ نے جو بات کی نا بڑی صحیح بات کی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، تو بات کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ کہیں گے یہ تو بڑا ایزی پرسن ہے، سب ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں اپنے درس، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آ جائیں گی، کہیں نہیں جاتی ہوں۔ تو یہ چیز ہے آپ کو نہیں پتا، بعض لوگ کیا ہوتا ہے آپ نے کیجولی کسی کو ایک فلائر پکڑایا اور آپ نے کہا آنا ہونا اس تو شکل سے لگ رہا ہے یہ کوئی نہیں آنے والی، حال حلیہ بھی دیکھو کیسا ہے، بدگمانی کی نا اپنے دل میں، حلیہ تو دیکھو یہ آئیں گی، چلو دے دیا نہیں، ایسے آپ نے کہا، یہ نہ کرے، میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اگلی دفعہ آپ دیکھیں گی کہ وہ آ گئی اور ایسے جم کے آئیں کہ پھر پورا کیا ان کے اندر چینج آیا۔ تو ہم تھوڑی کسی کے دلوں کا حال جانتے ہیں، میں تو آپ کو یقین کریں میں نے ایسے دیکھا ہے زیادہ نا، یہ جو لوگ بہت زیادہ دین میں ہوتے ہیں نا وہ بھی اگر اپنے گھر والوں کو نا اس طرح دوسروں سے بہت کہلواتے ہیں نا، ان کے اندر بھی ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ نا پھر جان کے ضد پکڑ لیتے ہیں کہ یہ میری بہن مجھے سب کے تھرو کہلاتی رہے، تو سمجھ جاتے ہیں نا وہ، تو وہ بھی نا ضد پکڑ لیتے ہیں۔ تو کسی کو نا ہمیں ضد پہ بھی نہیں لانا چاہیے، ایک حد تک آپ کسی کو کہیں، تھوڑا سا پھر اس کو سوچنے دیں نا، موقع دیں اس کو، تو یہ بھی چیز جو ہے نا مناسب نہیں ہوتی ہے کہ کیونکہ دوسرا اسمارٹ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہلوایا جا رہا ہے ہمیں۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے بھی یہ لے لیں کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنا ایک انٹروسپیکشن کریں کہ ہم کتنا دین پر ہیں، کتنا اللہ سے ہمارا تعلق ہے، کتنا قرآن کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اس سے ہمیں ہماری جو خشیت ہے یا تقویٰ ہے ہمارے اندر اللہ کا ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر تقویٰ ہے تو یقیناً جو ہے نا ہم بھی یہ جو نصیحت ہے اس کو قبول کر رہے ہیں،
یا کرنے کے قابل ہیں یا نصیحت ہم قبول کرنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ تقویٰ ہے. یہ بھی انڈیکیشن ہے. ہم اپنے آپ کو دوسروں کو چھوڑیں, ہم اپنا بھی اسی لحاظ سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 11 سے لے کر اور 13 تک کر لیتے ہیں. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. بڑی سخت بات ہے ویسے یہاں پہ اس آیت میں نا, بہت ہی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادھر تو تقوی والے کا ذکر کیا نا کہ بھئی یہ تو نصیحت قبول کر لے گا اور اس کے لیے نافع بھی ہوگی نصیحت, جو ہم نے اتنی لمبی بات کی. اب بالکل ہی کنٹراسٹ انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سے گریز کرے گا. کس چیز سے؟ نصیحت کو قبول بھی کرنے سے اور تقوی سے بھی. دونوں باتیں ہائی لائٹ یہاں ہو رہی ہیں کہ جو تقوی کرنے سے یعنی کہ جو اللہ سے ڈرے گا بھی نہیں, سیکنڈلی جو ڈرے گا نہیں اسی کا آگے سائیڈ افیکٹ یا ریپرکشن ہوگا کہ وہ نصیحت کیوں قبول کرے گا. آپ دیکھیں نا, جو اگر نصیحت قرآن کو قبول نہیں کرتے یا قرآن سے غفلت ہے, کیوں ہے؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. آپ بتائیں نا کیوں قرآن نہیں پڑھنے آتے, کیوں قرآن کورسز اٹینڈ نہیں کرتے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درس پہ بلا کر کہتے ہیں کہ آپ آئیے گا درس دینے, ہمارا خاندان میں آج تک کسی نے درس نہیں سنا ہے, اس طرح کہتے ہیں لوگ نا. تو کیا ریزن ہے؟ ظاہر نہیں خیال آتا نا, ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو گریز کرے گا تو وہ انتہائی بدبخت ہے جو آگ میں جائے گا. تو یہاں پر بدقسمتی کا بھی کرائٹیریا بتا دیا. ہم دنیا میں سمجھتے ہیں بیچارے کے پاس پیسہ نہیں, بدقسمت ہے. اس کی اچھی نوکری نہیں, اس کی شادی کہاں ہوگی, بدقسمت ہے. لڑکی کی زیادہ شکل اچھی نہیں, بڑی بدقسمت پیدا ہوئی ہے, اس کی تو کہیں رشتے ہی نہیں آتے. ہمارے کرائٹیریا دیکھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کسی لڑکی کو نہیں بدقسمت کہا, کسی لڑکے کو نہیں کہا, جس کی نوکری نہیں, جاب لیس ہے, اس کو نہیں کہا. پیسہ نہیں ہے تو نہیں کہا بدقسمت, یہی ہے نا. گاڑی نہیں ہے لیٹسٹ تو اس کو بدقسمت اللہ نہیں کہہ رہا. تو یہ تو کرائٹیریا کچھ اور ہی قرآن ہمیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرے گا نہیں اور جو اس کلام کو کی قدر نہیں کرے گا, اس کی طرف آئے گا نہیں, نصیحت کو قبول نہیں کرے گا, بڑا ہی بدقسمت انسان. تو بالکل آپ دیکھیں نا, انسان کا ایک جو پرسپشن ہے دنیا کی طرف سے وہی قرآن بدل دیتا ہے. کرائٹیریا ہی بدل گیا نا بدقسمتی اور خوش قسمتی کا. ہم نے دیکھیے اپنی ہی بچیوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں یہ کہہ کے نا, چہرے پہ پمپلز ہو گئے ہیں, دانے ہو گئے ہیں, اس نے حجاب کر لیا ہے, اس نے نہیں کیا ہے, اس نے وہ کر لیا ہے, اس کی کہاں شادی ہوگی, اس کو کون پوچھے گا, اس کو کیا کرے گا. ہم تو اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں نا. اور ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ تو ہمیں سب کو ایک ہی لائن میں کھڑے کر کے کہہ رہا ہے جو بھی ہو تم خوبصورت ہو, بدصورت ہو, جو بھی ہو, تمہارے اگر اندر تقویٰ نہیں ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی ہے, تم تو بہت ہی بدقسمت ہو. اور تم بدقسمت کیوں ہو؟ اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے جو اپنی دنیا خراب کر کے اور اپنے آپ کو جنت کی موجودگی کے باوجود اپنے کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہا ہے. اس سے زیادہ بدقسمت کوئی کہ نہیں؟ بتائیے آپ مجھے. اللہ نے کھول کے کتاب رکھ دی, رسول بھیج دیے, کتابیں بھیج دی, بعد میں لوگ بھیج دیے. کوئی نہ کوئی لوگ تو قیامت تک آتے رہیں گے نا گائیڈ لائن دینے کے لیے. لیکن افسوس کی بات, جو گائیڈ لائن دیتا ہے اسی سے دشمنی ہو جاتی ہے لوگوں کو. یہ تو دیکھیں نا جو قدر, اسی لیے تو ہم نے وہ ابسا و تولا جو تھی اس میں ہمارے لیے یہی سبق تو موجود تھا کہ جو تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی قدر کرو الحمدللہ. ورنہ میجورٹی تو جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے بڑے لوگ دین میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنی برادری والے ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ خود ہی کہتے ہیں تو ہمارے دشمن ہر وقت ہمارے خوشیوں میں چھید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں, ان کو تو کوئی چیز ہماری اچھی نہیں لگتی. تو یہی والی بات یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی بھی لگائی ہے تو کہاں لگائی؟ اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کی معصیت میں, گناہ کے کمانے میں, اور اپنے آپ کو جنت کی موجودگی میں قیامت کے دن آگ کا حقدار ٹھہرا دیا. بڑا ہی بے وقوف انسان ہے, بڑا ہی بدقسمت انسان ہے. قسمت جیسے ہم دنیا میں کہیں اس کی تو پھوٹ گئی, ہمارے تو ایسی بات کرتے ہیں نا, کسی کی طلاق ہو گئی لڑکی کی اس کو کہتے ہیں اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی. کوئی زندگی میں کوئی صرف یہی مقصد تو نہیں تھا نا اس کا کہ طلاق ہو گئی تو قسمت پھوٹ گئی. قسمت تو تب پھوٹے گی جب جو ہے نا دوزخ میں جائیں گے. یہاں کی تو دنیا میں اولاد نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ہر ایک کو قصوروار بنا دیتے ہیں, اولاد نہیں ہے اس کی قسمت پھوٹ گئی.
کوئی جو ہے نا اگر کسی گھر میں بچی ابھی شادی ہو کے گئی, کسی کا آس پاس کا انتقال ہو گیا, بڑی گندی قسمت لے کر آئی ہے, بہت ہی بری قسمت ہے آتی, اور اتنی بری بری باتیں, فلاں کو کھا گئی, فلاں رشتے دار کو کھا گئی, اس کو کھا گئی, اتنے برے برے لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایک ہی بات فرما دی, کوئی بھی ہے وہ, کوئی بھی شخص ہے وہ بدقسمت ہے جو اپنے کو آگ کا حقدار ٹھہرا لے. اللہ تعالیٰ تو سب کو عزت دیتا ہے, کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بلیم کرتے, نہ کسی عورت کو نہ کسی انسان کو. اللہ نے تو بڑی عزت دی عورت کو, کوئی کرائٹیریا یہ نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال یہاں پہ یہی بات ادھر بتائی گئی, بڑی امپورٹنٹ بات, کہ آگے جو بات ہے نا یہ بڑی ہلانے والی ہے, کہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. اب یہ آپ دیکھیں ذرا کہ کیسی بات ہے اس میں, کہ مراد یہ ہے کہ دوزخ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ نہ موت ہے نہ مکمل طور پہ زندگی, نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے. کیونکہ کیا ہوگا کہ پہلے بھی ہم آیتیں ایسی پڑھ آئے ہیں کہ جس میں کہ جو کھال جل جائے گی تو کیا ہوگا, پھر نئی کھال بنا دی جائے گی. تو پتہ چلا ابھی مر گئے, کھال ختم ہو گئی نا. انسان نے سوچا وہاں کے دوستیوں نے کہ بھئی اب تو ہمارا عذاب ختم ہو گیا, مر گئے, اب ہم مر ہی جائیں گے. نہیں, پھر کیا ہوگا, بالکل نئی فریش کھال آ گئی, اب دوبارہ نیا عذاب شروع ہو گیا. تو کیا ہو رہا ہے, نہ جی رہے نہ مر رہے. تو آپ کو پتا ہے نا جہنمی تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سے التجائیں کریں گے, کیا اللہ تعالیٰ تو موت دے دے ہم. تو دروغہ کیا کہیں گے جہنم کے, آج تم ایک نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو. یعنی مراد کیا ہے, آج بار بار مرو گے, اب تو تم ایک دفعہ مرو گے پھر زندہ, پھر مرو, تو اب تم بہت ساری موت پکارو, ایک موت نہیں آنی. تو اتنی مہلت ملی تھی نا, آپ دیکھیں نا, سوچیں تو صحیح نا, اتنی مہلت ملی تھی, 60 سال 70 سال, بھائی مطلب کیا کرتے رہے, کبھی بھی ہوش میں نہیں آیا. اللہ کا تو آپ دیکھیں شان غفاری, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری وقت تک بھی بستر پہ بھی لیٹے ہو بھائی تم توبہ کر لو, اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. صرف ڈیتھ بیڈ ہے, یعنی ایسا ڈیتھ بیڈ کہ جو کہ انسان آخری وقت, وہ ہچکیاں نہیں ہوتی, بالکل موت کا غرغرہ ہی بول گیا ہے, کیونکہ وہ تو بولنے پہ فرشتے دکھ جاتے ہیں, پتہ ہی چل جاتا ہے نا میرا انجام کیا ہے. تو اس وقت کا پلٹنا بیکار ہے, کیونکہ وہ تو پیپر آؤٹ ہو گیا, آپ کو تو سامنے سب دکھ ہی گیا ہے, تو اب کیا آپ پلٹ رہے ہیں. باقی تو اس سے پہلے تک کوئی انسان, جیسے مثال کے طور پہ اس کو اللہ نہ کرے کینسر ڈائگنوسڈ ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی نے کہہ دیا تمہارے پاس 1 مہینہ ہے, اس وقت بھی تم توبہ کر لو, تو اس وقت بھی تم پلٹ آؤ, کیا ہوگا, سارے پرانے گناہ تمہارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ مقام بڑے ہی ہوپ لیس اور کیئرلیس قسم کے لوگ ہیں نا, وہ اس مقام پر پہنچیں گے. یہ بات یاد رکھیں. ہمیں لگتا تو بہت ہے اللہ کی سزا ایسی, اللہ بار بار کھالیں بن رہی ہیں, اور سزا کو سن کے ہمیں خیال آ رہا ہے. یہ بات بھی تو ذرا غور کیجئے کہ کتنا کوئی غافل انسان ہے کہ جو کہ اتنا اس کو موقع ملا پھر بھی توبہ نہیں کی, پھر بھی قرآن نہیں پڑھا. آخری بھائی چلو تمہاری کوئی 50 سال تم نے انجوائے کرنے میں زندگی گزار دی, 60 سال گزار دیے, اب 60 سے لے کے 70 تک بھی تمہیں خیال نہیں آیا مرنے سے پہلے کہ بھئی میں اب اللہ کا بندہ بن جاؤں. اور آپ یہ بات خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے, آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ آپ اپنی برادریوں میں, اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, 70-80 سال کے گزر گئے, کچھ ایسے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, کچھ ایسے روزے ہی نہیں رکھے, کچھ ایسے کہ کوئی اچھے کام نہیں, سود پر اپنے کاروبار کیے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, کوئی رجوع نہیں کیا, کوئی معافیا نہیں مانگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی سزا ہے نا, ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی ہم کریں نا اس بات کو. کتنا کوئی غافل انسان ہے کہ جس کو اتنی مہلت ہے کہ 70 سال بھی گناہ کر لیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ہو بھائی ابھی معافی مانگ لو, اب مانگ لو. 70 سے لے کے 80 تک انسان کی زندگی گزار لو, اللہ کی اطاعت کر لو, وہ بھی نہیں, پھر بھی نہیں کیا, پھر بھی پہنچ گئے اسی حالت میں. تو آپ بتائیے نا کتنا بڑا جو ہے اپنے اوپر ڈھیر گناہ کا لے کر آئے, جان بوجھ کے, جس کو کہتے ہیں نا, اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اچھا, اس میں ایک اور حدیث آتی ہے جو اس سے پرٹیننٹ ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پہ جہنم میں رہ گئے ہوں گے, انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. یعنی اتنا عذاب آئے گا نا, ایک دفعہ ان کو تو جہنم میں گئے نا تو کوئلہ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو گروہوں کی شکل میں, جو کہ اللہ کا وعدہ ہے نا, مسلمانوں کو تو اللہ نکال لے گا, گروہوں کی شکل میں نکالے گا اور ان کو جنت کی نہر میں ڈال دیا جائے گا. پھر جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے, اور اس طرح سے وہ دوبارہ سے جی کر اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کے اوپر دانہ اگاتا ہے.
کیونکہ کیا ہوگا، ختم ہو گئے ہوں گے نا، جل جل کے کوئلہ بن گئے ہوں گے. تو یہ جو کوئی کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، آخر کار تو مسلمانوں کو جانا تو جنت میں. تو حال آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ، یہ حدیث میں آپ کو مسلم کی بتا رہی ہوں. اور کیا ہے ان کا معاملہ، کیا ہے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے یہ جہنم میں گئے تھے، ڈالا گیا تھا ان کو نا. پھر ایونچولی اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سفارش پر بھی آتا ہے، انبیاء کی سفارش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ان کو گناہوں کی شکل میں نکالے گا. لیکن اس سے پہلے تو کوئلہ موت ایک طرح سے دے دے گا، پھر نئے سرے سے پورے اگیں گے. اور یہ یہاں تک آتا ہے کہ جب نئے سرے سے اگیں گے یہ، تو پھر بھی ان کے ماتھے پر، ان کے جسموں پہ جلنے کے نشان رہ جائیں گے. تو جو جنتی کے پاس آئیں گے تو جنتی ان کو دیکھ کے کہیں گے ارے یہ تو وہ دوست کی آ گئے. تو یہ اللہ سے جا کے التجا کریں گے رو رو کے کہ اللہ تو ہمارے یہ نشان ہٹا دے کہ ہم تو جنت میں بھی آ کے بے عزت ہیں. ہمیں تو دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اتنے برے گناہ کرنے والے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے ان کے اوپر وہ نشان بھی مٹا دے گا جو جلنے کے نشان ہوں گے. لیکن یہ کوئی آسان مرحلے نہیں ہے، یہ کوئی آسان زندگی. ایک دن جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے 50,000 سال کا ہے. ذرا اندازہ آپ لگا لیجئے یہ کتنے صدیوں صدیوں اس کا جہنم کا ایندھن بنتے رہیں گے. تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے اس بات کو کہنا. اور بیٹر سیف دین سوری، ہمیں پتا کیا حقیقت ایکچولی اور بھی کیا ہے، کیا اصل میں ہونے والا ہے کہ انسان اس امید کے اوپر، اس کوئلہ بننے کے پیچھے انسان کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا، کوئلہ بنیں گے پھر اگائیں گے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو یہ وہی کرے گا نا جس کا بھی پیچھے ہم نے بات کی، جس کے اندر کوئی ڈر نہیں موجود ہے. چلے آج اتنے ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.